ابھی تو اللہ نے تمہیں آزمایا ہی نہیں ہے بھائی. یہ بخار آ جانا، کاروبار میں نقصان ہو جانا، مکان پہ پریشانی، اولاد پہ پریشانی، بڑی آزمائش آئی، اس بندے پر خدا رحم کرے آزمائش. یہ آزمائش ہے؟ یہ تو اللہ نے قرآن میں پہلے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. انہیں آزمائش نہ کہنا. میں نظام کائنات بنانے سے پہلے اللہ نے قرآن پاک کا اعلان کر دیا. اللہ نے 2000 سال پہلے قرآن پاک کی تلاوت کر دی. اس قرآن پاک میں پروردگار عالم نے فرما دیا میں تمہیں ضرور بضرور ان 5 چیزوں سے آزماؤں گا، گھبرانے کی بات نہیں ہے. اب یہ کون سی آزمائش ہے؟ دنیا کے اندر بچہ پیدا ہوگا، تیری گود کے اندر آ کے بھی آنکھیں نہیں کھول لے گا، اسے واپس بلا لوں گا، او میرے بندے میں پہلے اعلان کر رہا ہوں میں تجھے اس سے آزماؤں گا. شکوہ نہ کریو، میری طرف انگلی نہ اٹھائیو، مالک میرا کوئی قصور سی، ایک ہی تو نے دیا وہی واپس. خبردار نیچے نگاہ کر. چوری اور سینہ زوری تھانے کے اندر تفتیشی افسر کے سامنے بیٹھ کر یوں کر کے آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے، شاگرد استاد کے سامنے، مرید پیر کے سامنے، میرے عزیزوں پنچایت کے اندر پنچایتیوں کے سامنے کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے، کہتا ہے نظر نیوی کر، خبردار ایک چوری کر کے آیا، ایک زیادتی کر کے آیا، تو نظر اٹھا کے کیسے دیکھ رہا ہے؟ مالک کائنات کہہ رہا ہے او میرا بندہ، جو بھی تیرے پر حالات آئے تجھے سمجھانے کے لیے آئے، تجھے سیدھے رستے پر دوسرے رستے سے جو بھٹک رہا تھا سیدھے رستے پہ لانے کے لیے آئے، تیری دنیا کی زندگی کے گناہ کم کرنے کے لیے، تیری آخرت کی کامیابی بنانے کے لیے آئے. اے میرے بندے ان حالات کے آنے پہ شکوہ نہ کرنا. اگر شکوہ کرے گا، جس طرح تو کسی کو کہہ دیتا ہے نظریں نیچی کر، قیامت کے دن میں بھی تجھے کہوں گا اوپر کیا دیکھ رہا ہے، نظریں نیچی کر، تجھے میرا سامنا کرنے کی اجازت کوئی نہیں. ارشاد فرمایا بدری کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے انسان پلک بھی نہیں جھپک سکے گا. اور اللہ اکبر میرے عزیزوں گردن جھکانا چاہے گا، دائیں طرف مڑ کر بائیں طرف مڑ کر اپنے دوست کو دیکھنا چاہے گا جس کی خاطر ماں باپ کو ناراض کر دیا، اپنی بیوی کو پکارے گا جس کی خاطر اماں کو گھر سے دھکے دے کے نکال دیا، اپنے بہن بھائیوں کو پکارے گا، اپنی پارٹی کو پکارے گا. مالک کائنات فوراً اعلان فرمائیں گے اس کی گردن میں جہنم کی آگ کا سریا گاڑ دو، آج اسے دائیں بائیں دیکھنے کی بھی اجازت کوئی نہیں. چاروں طرف سے جب کوئی آن نہیں بنے گی پھر میرے عزیزوں جھکنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوگا، اس کے آگے سر جھکانے کے لیے کوئی چارہ نہ ہوگا، فوراً رکوع کرے گا، سجدے میں جائے گا. اگلا اعلان مالک کائنات کی طرف سے ہوگا، فرمایا جائے گا اس کی کمر کے موروں میں، اس کی کمر کی ہڈی میں جہنم کی آگ کا سریا گاڑ دو، آج اسے جھکنے کی بھی اجازت کوئی نہیں. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. اتنی سی جگہ سامنے پائے گا کہ یہاں سے مجھے فرار کا راستہ مل جائے گا، دوڑنے کی کوشش کرے گا، آواز لگے گی خذوہ فغلوہ، جلدی کرو، ہٹو بچو، پکڑو. اور اگر یہ آپ پہ سے باہر ہوتا جا رہا ہے جلدی کرو، جہنم کی وہ سلاخ لے کے آؤ، جہنم کی وہ زنجیر لے کے آؤ جس کی لمبائی 70 گز ہے. فرشتہ دور سے یوں کر کے جہنم کی سلاخ، جہنم کی زنجیر پیروں میں ڈالے گا، چاروں طرف سے لپٹ کر خدا پاک کی قسم منہ کے بل زمین پہ گرے گا. اور لوگ پوچھیں گے وہ جاندی کرو، لوگ پوچھیں گے الہ العالمین اتنی سختی اس پہ کیوں ہو رہی ہے، اتنا اس پر عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ اگلا اعلان کیا جائے گا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. یہ وہی بدبخت ہے جو میرے پر ایمان نہیں لاتا تھا، یہ وہ بدبخت ہے جو میرے قیامت کے دن کو جھلاتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین. یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے دروازے پہ روٹیوں کا ہاٹ پاٹ بھرا ہوا ہوتا تھا، 8 دن کا ادرک پیاز ان کی فریجوں کے اندر پڑا ہوتا تھا، یہ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے تینوں کوئی ہر کوئی کر نہیں لبدا. فرمایا اسی وقت میں نے فرشتوں سے کہہ دیا تھا اس کے رجسٹر پر کراس لگا دو، قیامت کے دن اس کا منہ کالا کر کے میں اپنے سامنے کھڑا کروں گا. جگہ جگہ تو بتایا جا رہا ہے کہ اس غلطی کی تمہیں سزا ملے گی کہ تم اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے تھے. رب کتوں آ گیا یہ معاملے کے اندر؟ اللہ کتوں آ گیا؟ محنت کر کر اسی تھک گئے، بڈھے ہو گئے، ساری جوانیاں ٹل گئی، لو اللہ نے کیتا، اسی کوئی نہیں کیتا.
یہ اپنے معاملات میں، اپنے کام میں، اپنے روزمرہ زندگی کے اندر مجھے بھول جایا کرتے تھے۔ سب سے بڑا ان کا قصور یہ تھا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے نماز کا سجدہ کرنا ہے؟ اس وقت بچوں کا اسکول کہاں سے یاد آ گیا؟ اس وقت دکان صبح صبح کھولنا کہاں یاد آ گیا؟ سبزی منڈی والوں تمہیں سبزی بیچنا کہاں یاد آ گئی؟ فروٹ منڈی والوں تمہیں فروٹ کی بولی لگانا کہاں یاد آ گئی؟ ایک طرف فرشتہ جنت کی بولی نماز کے سجدے پہ لگا رہا تھا، اور ایک طرف دنیا کی بولی پیسے پہ لگ رہی تھی۔ اور میرا بندہ اس وقت تو دوڑ کے پیسے کی طرح لبکا بتا، مسجدوں کا دروازہ تیرے سامنے تھا، اس وقت تیرا ایمان کہاں چلا گیا تھا؟ بینک والے بینک کی طرف دوڑ رہے ہیں، ملازم دکانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، سکول والے سکول کی طرف دوڑ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے بازار کی طرف دوڑنے والوں، ڈالر پاؤنڈ کی طرف دوڑنے والوں، پیسے کی طرف دوڑنے والوں، یہ ساری کی ساری چیزیں عارضی ہیں۔ اس جنت کی طرف دوڑو جس جنت کو مالک کائنات نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اعلان نہیں کرتے تھے دنیا کے اندر؟ جمعے کے دن تم بیٹھ کے سنتے نہیں تھے؟ مسجد کے دروازے سے نکلتے ہی بھول جایا کرتے تھے، شرم نہیں آتی تھی؟ یہاں تمہارے آنسو بھی نکلتے تھے، یہاں اللہ کے علاوہ بہن بیٹی بہن بھائی کوئی یاد نہیں آتا تھا، بچہ کوئی یاد نہیں آتا تھا، نئی نویلی دلہن جس کے ہاتھوں کی مہندی نہیں اتری وہ بھی تجھے یاد نہیں آتی تھی۔ مسجد سے نکلتے ہی اللہ اکبر دنیا داری کی باتیں شروع کر دیتا تھا۔ مسجد کے دروازے پہ کھڑو کے کہتا تھا حاجی آج کس ریٹ تے مال بیچا، دوسرا کہتا تھا آج بونی صبح ہوئی کہ نہیں ہوئی، تیسرا کہتا تھا بڑا مندہ مندہ۔ اوے لوگو، کسی کے گھر رہ کر انسان دوسرے کی بات نہیں کرتا، گھر والا ناراض ہو جائے گا۔ اور دیکھ میرا کتنا بڑا حوصلہ، میرا کتنا بڑا ظرف ہے، تو میرے گھر میں میرے کمرے میں میری بیٹھک میں بیٹھ کر دوسروں کی باتیں کر رہا ہے۔ تیرا رب کتنا کریم ہے، تیرا رب تیری ساری باتوں کو پھر بھی برداشت کر رہا ہے۔ کبھی اس نے کہا اٹھ کے بھاگ جا؟ جمعے کی نماز میں، عصر مغرب کی نماز میں آئے، دنیا کی باتیں شروع ہو گئی، کی بنیا بجلی میٹر لگا کہ نہیں، گیس کا بل کتنا آیا، اللہ بیٹھا کہاں ہے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو کر کے وضو کر کے مسجد کے اندر آ، جب تک نماز نہیں ہوتی اللہ کا ذکر کرتا رہے، سبحان اللہ پڑھتا رہے، الحمدللہ پڑھتا رہے، اللہ اکبر کا ورد کر درود شریف پڑھتا رہے، خدا کا ذکر کرتا رہے گا۔ نماز کی حالت میں بیٹھے گا، غیر نماز کی حالت میں انتظار میں بیٹھے گا، مالک کائنات اتنا قریب ہے، اس حالت کو بھی تیری حالت نماز حالت کے اندر شامل فرما کر اجا ترا فرما دے گا۔ گلیاں تیری کیسی، جہاں گلی گلی بھری پڑی ہے، گٹر بھرے پڑے ہیں، گندگی پڑی ہے، بس جانوروں کی انسانوں کی پوٹی پڑی ہے، گھر کا سارا کچرا دان بازار میں کچرے کے ڈھیر پر چوکو چوراہوں میں بھرا پڑا ہے، لیکن کتنا کریم ہے۔ فرمایا جب وضو کر کے نماز کے لیے آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں فرشتوں میں اعلان کرتا ہوں یہ عبد الحنان نہیں آ رہا، قاری عتیق نہیں آ رہا، ڈاکٹر طیب نہیں آ رہا، یہ احرام باندھ کر اللہ کا احرام باندھ کر خدا کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ فرمایا جس طرح حاجی احرام باندھتا ہے، اس کے احرام باندھنے پر، اس کے لباس پر، اس کے کردار پر، اس کی جستجو پر، اس کی کوشش پر جس طرح مجھے پیار آتا ہے، ایسا جو گھر سے وضو کر کے میرے گھر میں نماز کے لیے آتا ہے، جس طرح حاجی پہ پیار آتا ہے مجھے نمازی پہ بھی ایسے پیار آنے لگ جاتا ہے۔ ناراض نہ ہونا، میں بھی آپ میں شامل ہوں، میں بھی آپ میں شامل ہوں، میں تنقید نہیں کر رہا، انگلی نہیں اٹھا رہا، معذرت مجھے معاف کر دینا۔ 20 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے، مطلب کیا؟ اوے لوگوں اپنی دکانوں سے اب فرصت حاصل کر لو، اپنے گھروں سے جلدی نکل کے آ جاؤ، لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے، امام صاحب سلام پھیرتا ہے، پہلی 2 صفوں کے علاوہ چاروں صف کی نمازیوں کی پہلی رکعت چلی ہو جاتی ہے۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے جلسے میں آئے، ظہر سے لے کر عصر تک کا جلسہ تھا، عصر کی نماز کے بعد اعلان ہو گیا نماز کی تیاری کر لو۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سٹیج سے اتر کر مسجد تک جانے لگے، لوگوں نے مصافحہ کیا، کسی نے دعاؤں کی درخواست کی، آپ میرے عزیزوں جا کر نماز میں پہلی صف میں، آپ نماز میں پہلی رکعت میں شامل ہو گئے۔ جب سلام پھیرا اتنا روئے کہ آس پاس والوں کو تشویش لاحق ہو گئی، آس پاس والے پریشان ہو گئے، کہنے لگے حضرت جی کیا بات ہے؟ فرمایا گھر درستی لٹ گئی، آج گنگوہی لٹ گیا، آج گنگوہی کی جھولی خالی ہو گئی، آج گنگوہی کا خزانہ خالی ہو گیا۔ حضرت جی کیا ہوا؟ فرمایا او لوگوں رو نہ تو کیا کروں، آج 22 سال کے بعد میری تکبیر اولا فوت ہو گئی۔
کیا مولا محمد صدیق صاحب ربانی رحمت اللہ علیہ زندگی کے 50 سال خطابت نہیں کرتا رہا، بڑے بڑے خطیب یہاں ممبر پر آئے، بڑے بڑے اللہ والوں کے جلسوں میں جا کے اللہ والوں کے بیانات سنے، اور بڑے بڑے درس قرآن درس حدیث میں آپ نے